ناظرین آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ بھارتی سفیر کی صومالیہ کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات، تعلیمی تعاون پر توجہ۔ IIT دلی کی مصنوعی امینو ایسڈ تیاری میں کامیابی، اور شری رام کالج آف کامرس اور ارنسٹ اینڈ ینگ انڈیا کا AI تربیتی پروگرام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان اور صومالیہ نے تجارت، تعلیم اور ثقافتی تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ بات صومالیہ کے نائب وزیر اعظم صالح جمع اور صومالیہ کے لیے ہندوستان کے نامزد سفیر ڈاکٹر آدرش سوائیکا کے درمیان ملاقات کے دوران سامنے آئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صومالیہ کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بات چیت میں تجارت، تعلیم اور ثقافتی تبادلوں کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دلی کے محققین نے غیر قدرتی امینو ایسڈ تیار کرنے کی ایک نئی کیمیائی تکنیک تیار کی ہے۔ اس پیش رفت سے مستقبل میں نئی نسل کی ادویات، پروٹین انجینئرنگ اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم امکانات پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ تحقیق IIT دلی کے شعبہ کیمسٹری کے پروفیسر روی پی سنگھ کی قیادت میں کی گئی ہے۔ اس طریقے میں نظر آنے والی روشنی کی مدد سے غیر قدرتی امینو ایسڈ تیار کیا گیا ہے، جس میں ایک کائرل کاپر کیٹلسٹ لیگینڈ سسٹم استعمال کیا گیا۔ اس تکنیک کی مدد سے کیمیائی رد عمل کے دوران مالیکیول کی 3 جہتی ساخت پر زیادہ درست کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بامبے کے محققین نے ایک انتہائی مؤثر اور کم لاگت والا کیٹلسٹ تیار کیا ہے جو گرین ہائیڈروجن کی پیداوار کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ ادارے کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے کوبالٹ، نکل، فاسفیٹ اور گرافائٹ کو ملا کر ایک نیا مادہ تیار کیا ہے جو پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس مؤثر انداز میں پیدا کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے سالمے کو توڑنے کے آسان طریقوں میں سے ایک الیکٹرولیسس ہے، جس میں پانی میں برقی روح گزاری جاتی ہے اور اسے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاہم اس عمل میں کیمیائی رکاوٹوں کے باعث اسے شروع کرنے کے لیے خاصی توانائی درکار ہوتی ہے۔ IIT بامبے کی ڈاکٹر ساوی چودھری نے بتایا کہ اس تحقیق کا بنیادی مقصد ایک ایسا مؤثر پائیدار کیٹلسٹ تیار کرنا تھا جس میں زمین پر وافر مقدار میں دستیاب عناصر استعمال ہوں اور جو پانی کو مکمل طور پر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کر سکے۔ شری رام کالج آف کامرس اور ارنسٹ اینڈ ینگ انڈیا نے انڈر گریجویٹ طلبہ کے لیے مصنوعی ذہانت پر مرکوز 12 ماہ کے خصوصی پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجی اور مستقبل میں درکار پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب شعبوں میں مصنوعی ذہانت کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ٹیکنالوجی سے واقفیت اور عملی مہارت روزگار کے میدان میں اہم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے انڈر گریجویٹ طلبہ کو مصنوعی ذہانت کے بنیادی تصورات کے ساتھ اس کے عملی استعمال سے بھی واقف کرانے پر زور دیا جائے گا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے UGC نیٹ جون 2026 کے انگلش، کامرس اور سوشیولوجی کے پرچوں کو دوبارہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین پر مشتمل کمیٹی کے جائزے میں ان تینوں پرچوں میں متعدد سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی، جن میں غلط معلومات، ٹائپنگ کی غلطیاں، ترجمے سے متعلق مسائل اور بعض سوالات کا دہرایا جانا شامل ہے۔ NTA کے مطابق ان تینوں مضامین کا دوبارہ امتحان 9 اور 10 ستمبر 2026 کو ہوگا۔ جن امیدواروں نے پہلے ان مضامین کا امتحان دیا تھا، انہیں دوبارہ امتحان کے لیے کوئی اضافی فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔ باقی 84 مضامین کے امتحانات اس فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے جولائی 2026 سیشن کے لیے نئے داخلوں اور ری رجسٹریشن کی آخری تاریخ 31 اگست 2026 تک بڑھا دی ہے۔ یہ سہولت یونیورسٹی کے مختلف اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ اور آن لائن پروگراموں کے لیے اہم ہے۔ طلبہ اگنو کے مختلف گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ پروگراموں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے جولائی 2026 کے پراسپیکٹس میں بھی امیدواروں کو داخلے کی حتمی تاریخ کے لیے
سرکاری ایڈمیشن نوٹیفیکیشن دیکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ اڈیشہ حکومت نے ایس سی اور ایس ٹی سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی راہ آسان بنانے کے مقصد سے ایک نئی اسکالرشپ اسکیم شروع کی ہے۔ ودیش سکھیا بھروتی نامی اس پروگرام کے تحت مختلف تعلیمی شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 50 طلبہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ منتخب طلبہ کو مالی معاونت کے طور پر زیادہ سے زیادہ 25 لاکھ روپے تک کی رقم فراہم کی جائے گی۔ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور طلبہ 31 اگست 2026 تک درخواست دے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں جشن آزادی منایا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے پرچم کشائی کی۔ انہوں نے کہا، جنگ آزادی اور اردو کا گہرا تعلق ہے۔ یہ اردو زبان ہی ہے جس نے سرفروشی کی تمنا اور انقلاب جیسے نعرے دیے۔ اس کے علاوہ مولوی محمد باقر اردو کے ہی صحافی تھے جنہوں نے آزادی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے تاریخ میں اپنا نام پہلے شہید صحافی کے طور پر درج کرایا۔ پروفیسر سید عین الحسن اردو یونیورسٹی میں 80ویں یوم آزادی کے موقع پر منعقدہ رسم پرچم کشائی کے بعد حاضرین سے مخاطب تھے۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ آزادی کی اہمیت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور اس کے تحفظ کے لیے ہر دم مستعد رہیں۔ اس موقع پر رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد اور پروکٹر پروفیسر ایم اے عظیم کے علاوہ طلبہ اور یونیورسٹی کے ملازمین بھی موجود تھے۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ بھارتی سفیر کی صومالیہ کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات، تعلیمی تعاون پر توجہ۔ آئی آئی ٹی دلی کی مصنوعی امینو ایسڈ تیاری میں کامیابی، اور شری رام کالج آف کامرس اور ارنسٹ اینڈ ینگ انڈیا کا اے آئی تربیتی پروگرام۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔